حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے جب مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں وہاں سے نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی ایک باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ اس کے اسلام لانے کی خبر کسی کو نہ تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ اے مشاطہ، آج تو نے عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس رب کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا، تو تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں بالکل، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ سے کہلوائی اور وہ سخت غضبناک ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ بہت بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور پھر آخر میں اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ گرم ہو گئی، آگ جیسی ہو گئی، تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ مشاطہ نے کہا کہ بادشاہ، ایک آپ سے درخواست ہے، یہ درخواست منظور کیجیے، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ ہمیں منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو کہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے آواز بلند کہا اے اماں جان، افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی بات سن کر اسے صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔